فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على ناخانی اور ذکر پاک کی محفل کا سلسلہ ذکر پاک کی محفل شروع ہو رہی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نامی حضرات محبت پیار سرور کے ساتھ ذکر پاک کی محفل میں شریک ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک اللہ کی حمد و ثنا میں شریک ہو کر سلام ہمارے حاضر فرمائیں. آج غالباً میرا خیال ہے کہ روا اور تقیہ کی یہ آخری محفل ہے اور ہمارے روا اور تقیہ کے دوستوں نے بہت محبت بڑے پیار بڑے ذوق بڑے شوق کے ساتھ اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور شب و روز اس دورے کی کامیابی میں مصروف رہے اور خصوصاً رات کی محفلوں میں دور و نزدیک سے چل کے آتے رہے ہیں. بڑی خوبصورت مجالس ہوئی, بڑا خوبصورت پروگرام ہوا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کی یہ رونقیں اور آپ کے گھروں کی یہ بہاریں جو صرف دین کی خاطر ہیں, اللہ کی رضا کی خاطر ہیں اور اپنے پیر و مرشد سے عقیدت کی خاطر ہیں, رب کائنات ان رونقوں کو ان بہاروں کو اللہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. ذکر پاک شروع ہونے والا ہے. ذکر کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم, اے لوگوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اللہ ارشاد فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اے لوگوں تم اکیلے مجھے یاد کرو گے, میں فرشتوں کی نورانی اور پاکیزہ محفل میں تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ. تم گھر میں مجھے یاد کرو گے, میں قبر کی تنہائی میں تجھے یاد کروں گا. جبکہ قبر میں تمہارے بھائی تمہاری بہنیں تمہارے دوست تمہارے رشتہ دار تمہیں اکیلے چھوڑ کے اس اندھیرے میں واپس چلے جائیں گے اور کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. قبر کے اس اندھیرے میں اور قبر کی اس کالی کوٹڑی میں تمہارے اس ذکر کے صدقہ سے اس قبر کو میں جنت کا باغ بنا دوں گا اور قبر میں تمہارے لیے روشنی کا سامان پیدا کر دوں گا. تم دنیا میں مجھے یاد کرو گے میں قبر کی تنہائی میں تجھے یاد کروں گا. تم دنیا میں مجھے یاد کرو گے میں قبر کے اس اندھیرے میں تجھے یاد کروں گا. اور تم دنیا کی مصیبتوں میں مجھے یاد کرو گے میں قبر کی اس مصیبت میں جس میں تم پھنسے ہوگے تمہیں یاد کر کے اس قبر کو جہنم کے گڑھے کی بجائے جنت کا باغ بنا کے رکھوں. اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی تم پر اپنی رحمتیں نازل کروں گا, تم پر اپنا کرم نازل کروں گا. جتنا تم مجھے زیادہ یاد کرتے جاؤ گے میں اپنی نعمتوں کا تم پر اضافہ کرتا جاؤں. اللہ کے یاد کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ کوئی ہمارا محتاج نہیں, وہ معبود ہے, وہ معبود ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ خدا ہے, وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں, ساری مخلوق اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ کسی کے ذکر کرنے کا محتاج نہیں کہ اللہ ہمارا ذکر کرے اور ہمیں خوش رکھے, نہیں, بلکہ اللہ کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے لوگوں تم مجھے یاد کر کے میرا نام لو گے, میرا کلمہ پڑھو گے, میری نمازیں پڑھو گے, میرے قرآن کی تلاوت کرو گے, میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو گے, مجھے یاد کرو گے,
تو میں اس کے بدلے میں تم پر اپنی رحمتیں بھی بھیجوں گا اور اس کے بدلے میں تم پر اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اللہ کی نعمتیں اضافے کے طور پر اللہ تعالیٰ تم پر نازل فرمائے گا. اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اور پھر ایسے یاد کروں گا کہ قیامت کے دن جب کوئی پرسان حال نہ ہوگا اس وقت میں تمہیں یاد کر کے تمہارے درجات کو بلند کر دوں گا. اس وقت میں تمہیں یاد کر کے تمہارے درجات کو بلند کر دوں گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور ہر وقت اس خالق کا شکر ادا کرو. اے خالق، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ انسانوں میں سے تو نے مجھے مسلمان بنایا. اور مسلمانوں میں سے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے وہ بھی مسلمان گزرے ہیں، جو یحییٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ بھی مسلمان گزرے ہیں، جو آدم علیہ السلام کو ماننے والے ان پر ایمان لانے والے وہ بھی مسلمان گزرے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کی امت تھے ان پر ایمان لانے والے تھے وہ بھی مسلمان ہوئے ہیں. لیکن مومن سرکار دو عالم کا امتی یہ شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں سے مجھے امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا. اور امت مصطفیٰ میں پیدا ہونا بہت بڑا شرف ہے. امت مصطفیٰ میں پیدا ہونا بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑی عظمت ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے کملی والے کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے تم کو ساری امتوں سے بہترین گروہ اور بہترین امت بنایا ہے اس لیے کہ تم میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعز برہانہ کا احسان جو ہم پر ہوا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں اس کا ہر آن شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. میرے دوستو، یہ ذکر کی جو محفلیں ہیں یہ جنت کے باغ ہیں. ذکر کی محفلوں میں بڑی مٹھاس ہے، ذکر کی محفلوں میں بڑی برکت ہے. ذکر کی محفلیں ثواب ہی ثواب ہیں، عبادت کی عبادت ہے. اور اس میں اگر قلب میں کوئی سکون آئے یا نہ آئے لیکن ثواب تو ضرور ہے. ایک شخص نے کسی بزرگ کے سامنے عرض کیا کہ یا حضرت، میں ذکر تو اللہ کا بہت کرتا ہوں لیکن قلب مطمئن نہیں ہوتا، دل کو سکون نہیں ملتا. تو ان بزرگوں نے جواب دیا کہ اللہ کی یہی نعمت تم پر کتنی زیادہ ہے، کتنا اللہ کا انعام تم پر ہے. یہ کیا کم انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تمہیں اپنا نام لینے کی سعادت عطا فرمائی. تو ہمیں جو اللہ نے اس مجلس میں اللہ کا نام لینے اور ذکر کرنے کی جو توفیق عطا فرمائی اور اس محفل میں جو شرکت کی توفیق عطا فرمائی، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں نیک مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر اللہ کا ذکر کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا یہ ذکر کرنا اور ذکر میں شامل ہونا اللہ قبول اور منظور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک میں پوری محفل کو اللہ قیامت کے دن ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. تمامی احباب اس خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں کہ ذکر میں ایک چاشنی پیدا ہو، ذکر میں ایک ذوق پیدا ہو، ذکر میں ایک نورانیت پیدا ہو، مجلس پر ایک بہار نظر آئے اور اللہ کی اس قدر خلوص اور حسن نیت سے اللہ کا ذکر کریں کہ اللہ کی رحمتیں گٹائیں باندھ کر ہم پر اتریں اور ہم جو خالی جھولیاں لے کے آئے ہیں بھری ہوئی جھولیاں لے کے واپس جائیں. اللہ کی رضا سے، اللہ کے الفاظ سے، ثواب سے، نیکی